السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تزیید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم اصول دین سیکھ رہے تھے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا پہلا دین کا جو پہلا اصل ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہم نے دیکھے۔ اسلام کے معنی ہے ماننا، اور کیسا ماننا؟ اولیاء اللہ بتاتے ہیں بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو خم کر دینا، یہ اسلام میں کیسا ماننا۔ اور جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان فرما بردار ہوتا ہے۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ اور فرما برداری کیسی ہوتی ہے؟ خود سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کرنا اللہ کے رسول کے، جو اللہ اور اللہ کے رسول حکم دے دے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرض گزرنا۔ یہ اسلام میں، دین میں پہلا اصل تھا اسلام۔ آج دیکھیں گے ہم دین کا دوسرا اصل۔ اب اسلام میں کیا تھا؟ عمل تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ اسلام کا تعلق جسم سے تھا۔ اب جسم سے جو فرما برداری ہوتی ہے وہ فرما برداری قابل قبول نہیں ہے جب تک دل فرما بردار نہ ہو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں، نفسانی مثال جو اولیاء اللہ بھی دیتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ میاں بیوی کی مثال ہے۔ اب ایک بیوی ہے، اب بیوی کیا کرتی ہے؟ شوہر کو خوش کرنے کے لیے شوہر کی ہر بات مانتی ہے۔ اب بیوی کیا کرتی ہے؟ کھانا 3 ٹائم گرم پکا کے جو ہے نا شوہر کو کھلاتی ہے، بچوں کو نہلاتی ہے، کپڑے جب استری ضرورت پڑے تو شوہر کے کرتی ہے، اگر ساس سسر کو دیکھنا ہو تو وہ بھی کرتی ہے۔ شوہر کا ہر کام شوہر جب بلائے جب آتی ہے، شوہر جو کہے ہر قسم کی فرما برداری کرنے کو تیار ہے۔ شوہر بولا جب یہ ٹائم پہ سسرال میں جاؤ تو جب جاتی ہے، جب کہے گا کہ نہ جاؤ تو نہیں جائے گی، تو یہ فرما برداری کرتی ہے۔ مگر ایک عمل ایسا ہے جب یہ وہ بیوی کر لے تو یہ سارے عمل جو کر رہی ہے، وہ فرما برداری کر رہی ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اگر بیوی شوہر کے علاوہ کوئی شخص کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرے جو شوہر سے کرنا ہے تو یہ فرما برداری اس کی قبول ہی نہیں کرتا۔ کوئی بھی شوہر، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شوہر رہا ہو، اپنے بیوی کے ساتھ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق رکھے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ ہو۔ شوہر چاہے گا کہ بیوی مجھے ہی شوہر مانے، مجھے ہی دیکھے، میرے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ اگر بیوی یہ کام کر رہی ہے، شوہر کے علاوہ کسی اور سے وہ تعلق نبھا رہی ہے، تو شوہر کیا ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر بیوی کیا کر رہی ہے؟ شوہر کے علاوہ کسی اور کو دل میں جگہ دے رہی ہے، تو وہ تمام جو فرما برداری کر رہی ہے، اس کی جو کپڑے دھو رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، وہ سب جتنے بھی فرما برداریاں ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی۔ تو دل بھی فرما بردار ہونا، جسم کے ساتھ دل بھی فرما بردار ہونا تو انسان برداشت نہیں کرتا۔ شوہر اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ شوہر حالانکہ بیوی نے ہر کام کیا، اس کو ایک نافرمانی کی، وہ ایک اتنی اہم نافرمانی ہے دنیا میں کوئی بھی شوہر جو ہے نا ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں۔ کتنے بھی اچھے عمل بیوی کر لے، اگر وہ نافرمانی کری، کیا نافرمانی ہو؟ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ تعلق رکھی تو شوہر ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بیوی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر کسی اور عورت سے تعلق رکھے۔ شوہر کتنی بھی فرما برداری کر لے، کتنا بھی اچھا کام کر لے، بہترین سے بہترین کپڑے دلائے، سونا دلائے، اچھے سے اچھا بیوی کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، مگر یہ اگر عمل کرے گا، وہ بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ تعلق رکھے گا تو بیوی برداشت نہیں کرے گی، تو رشتہ ٹوٹنے کی بات آ سکتی ہے، طلاق کی بات آ سکتی ہے۔ تو شوہر اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، بیوی بھی اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ انسان میں یہ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اپنی فطرت میں بنایا۔ انسان کا رب کا اور بندے کا بھی ایک رشتہ ہے۔ رب کا بندے کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، بندہ مملوک ہے، ہم مملوک ہے۔ اللہ حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہے۔ اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے۔ اللہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، حاجت مند ہے ہم، ہماری تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے۔ اب کلمے میں ہم نے پڑھ لیا، مگر ہمارے دل میں ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ جسم سے جو ہے نا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ
جسم کے کام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مگر یہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے اگر دل میں کسی کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو وہ جگہ دیں، کسی اور کو حاجت روا بنائیں۔ ہم کیا کر لیے فی زمانہ، ہم کیا کر دل میں بٹھا لیے کہ میری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے، میری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ نوکری سے پوری ہو رہی، میری جو حاجتیں پوری ہو رہی، میری پراپرٹی سے پوری ہو رہی، میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، بینک بیلنس سے پوری ہو رہی، ہم یہ دل میں بٹھا لیے، یہ بت بٹھا لیے، میری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے فلاں میرے ریفرنس سے ہو رہی ہے، فلاں اگر ریفرنس نہیں کرتا تو مجھے یہ کام ہوتا ہی نہیں، میری جو حاجتیں پوری ہو رہی فلاں زمین سے ہو رہی، میری جو حاجتیں پوری ہو رہی وہ جو بلڈنگ سے رینٹ آ رہا ہے اس کی ہو رہی۔ مطلب ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کے جو بنا لیے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو کریڈٹ کارڈ ہے، لونز ہے، اس سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی، کوئی یہ کہہ رہا ہے میرے سسرال والوں سے سسرال والے مجھے پال رہے ہیں۔ تو ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کے دل میں بٹھا لیے، یہ دل میں بٹھا لیے، دل کی نافرمانی۔ اب یہ دل میں بٹھا لیے، اب یہ دل میں بٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتے کیا؟ انسان اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، شوہر شریک برداشت نہیں کرتا کہ میرے علاوہ بیوی کسی کو شریک کرے، بیوی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ خالق کا کائنات ہے، حالانکہ شوہر 18 سال 20 سال کے بعد پکڑا تو ایسا حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرا، اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بولا کہ میرے علاوہ کسی اور کو حاجت روا نہ مانو، میں ہی حاجت روا ہوں۔ اب یہ رشتہ بن گیا، اب یہ رشتہ بن گیا تو رشتہ نبھانا۔ اب دل میں کیا ہے؟ یہ دل میں بٹھا کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ اب بیوی اگر شوہر کے پاس یہ کام کر کے جائے اور کہے کہ میں ٹائم پہ اٹھوں گی، میں اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گی، تو کیا شوہر قبول کرے گا؟ شوہر کرے گا، کہے گا رشتہ ختم۔ دنیا میں رشتہ ختم ہو جاتا، اگر غیر جو نکاح کیے کسی اور غیر سے تعلق رہے تو دنیا میں رشتہ ختم۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اب میاں بیوی میں جو رشتہ ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ موقع پہ موقع دیتے، بندے اب کر لے، بندے اب توبہ کر لے، بندے اب توبہ کر لے۔ کب تک موقع ہے؟ جب تک آخری سانس چلی، جب تک موقع ہے یہ، جب تک آخری سانس ہے، جب تک بندہ اگر توبہ کر لے شرک سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو بات کیا ہے؟ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ہم انسان برداشت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کر دے۔ تو دل کی فرما برداری ہونا، دل فرما برداری مطلب جو رشتہ ہوا، رشتہ کیسا ہوا؟ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوا؟ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوا؟ نکاح سے ہوا، نکاح ہو گیا۔ پھر رشتہ ہونے کے بعد رشتے کو مضبوطی کے لیے جو رشتہ نبھایا گیا وہ عمل ہوا۔ دو چیزیں تھیں، ایک تو رشتہ ہوا، رشتہ ہونے کے بعد ایک عمل تھا، وہ عمل نبھائی۔ کیا عمل تھی؟ کہ شوہر کو کیسا خوش کرے، شوہر کی مرضی کیا ہے وہ مرضی کے تحت کام کرے۔ لیکن اگر میاں بیوی میں نکاح ہوا، نکاح رشتہ ہے، رشتہ قائم کرنے کے لیے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جو بھی عمل کر رہی ہے وہ عمل کے ساتھ اگر وہ شوہر کے ساتھ وہ رشتہ کسی اور کو دے دے، شوہر کے علاوہ بیوی وہ رشتہ کسی اور کو دے دے، کیا ہوگا؟ شوہر وہ جو رشتہ نبھا رہی ہو، جو عمل کر رہی ہو، قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایسے ہی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پہ نماز، 5 وقت نماز، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، نماز جنازہ، ہر قسم کی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، نمازوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہ نماز پڑھ کے دل میں ہمارے بت ہے، دل میں ہمارے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ شرک نکالنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ شرک کو نکالنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے، ایمان اہم ہے۔ اس شرک کو نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا ہے، ہم ایمان نہیں سیکھ رہے ہیں۔ ایک میاں بیوی کے رشتے میں کیا ہے؟ ایک رشتہ ٹوٹ گیا تو عمل قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہم نے ایک رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، رشتہ ہو گیا۔ اب یہ رشتے کو مضبوط کرنا تھا، رشتے کو مضبوط کرتے کرتے یہ عمل کرنا تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی عمل ہے، یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو یہ عمل قبول ہے۔ اور یہ عمل کیسا ہے؟ میاں بیوی میں کیسا ہے؟ رشتہ مضبوط ہوگا تو جتنا بھی عمل وہ کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، وہ شوہر قبول کرے گا، وہ شوہر خوشی اگر کچھ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بندے کا ایسا ہی رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، اب پڑھ کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم رشتہ نبھا دیں۔
اس جو پڑھے تھے، جو رشتہ قائم کرے تھے، وہ رشتہ کسی اور کو نہیں دینا تھا. ہم کیا کریں، یہ رشتہ جو اللہ سے کیے تھے، اللہ حاجت روا بولے تھے، یہ رشتہ دوسروں کو دے دیے، مخلوق کو دے دیے. کوئی نوکری کو بول رہا ہے یہ حاجت روا ہے، کوئی اپنے پراپرٹی کو بول رہا ہے یہ پراپرٹی میری حاجتیں پوری کرتی ہے، کوئی بول رہا میرے سسرال والے میری ضرورتوں کو پوری کریں، کوئی بول رہا کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ سے میری حاجتیں پوری ہو رہی ہے، کوئی بول رہا میرا جو اسکول ہے، میرا جو شادی خانے ہیں، میرا جو بینک بیلنس ہے، میرے جتنے بھی بزنس ہے، میرے جتنے بھی شاپس ہیں، اس سے میری حاجتیں پوری ہو رہی. تو یہ حاجتیں جو پوری ہو رہی ہے دل میں بٹھا لیا ہوں. جب یہ دل میں بٹھا کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیسا کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں گے اس کو. اس طرح شوہر بیوی کے ہر کام کو ریجیکٹ کر دے گا، قبول نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی ریجیکٹ کرتے. ہم دیکھیں کہ ہمارا دل نافرمان ہے، فرما بردار ہے تو گڈ مبارک، مگر نافرمانی میں یہ زندگی گزار رہے ہیں ہم. اس کو حاجت روا بنا لی، نوکری کو بینک بیلنس کو حاجت روا بنا. تو اس سے نکلنا ہے. یہ نکلنے کے لیے کیا چاہیے، ایمان چاہیے. دل کو فرما بردار جو ہم رشتہ قائم کریں اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کا حاصل کرنا ضروری ہے. مطلب دل کو فرما بردار بنانا، رشتہ نبھاتے ہوئے، رشتہ قائم جو کیا ہے ہم نے اس کو مضبوط کرتے کرتے عمل کرنا. یہ عمل بھی ضروری ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ عمل کریں گے تو جو ہم نے رشتہ قائم کیا ہے اس کی حفاظت ہوگی. جو لا الہ الا اللہ ہم پڑھا، ہم خالی پڑھ کے چھوڑ دیے کلمہ، ہم پڑھ کے چھوڑ دیے، اسی لیے ہمارے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے. کیونکہ ہم اگر صرف عمل ہی کریں گے تو یہ عمل سے جو ہوگا نفاق آئے گا، کفر آئے گا، شرک آئے گا. تو شرک کا نکلنا ضروری ہے. شرک نکالنے کا کیا طریقہ ہے، ایمان سیکھنا. یا تو شرک رہے گا یا تو ایمان رہے گا. تو ایمان بڑا اہم ہے. یہ ایمان اتنا اہم ہے، اگر بغیر یہ ایمان لائے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم. تو اتنا اہم ہے ایمان. ایمان ہمیں نہیں معلوم کیا ہے ایمان، ہمیں دین بھی نہیں معلوم. ہمیں دین کا دوسرا اصل ہے، دین کا سب سے اسلام سے بھی امپورٹنٹ اصل ہے ایمان. ایمان نہیں معلوم، ایمان کس چیز کا نام ہے نہیں معلوم، ایمان کیسے آتا نہیں معلوم، ایمان کو حفاظت کیسا کرنا نہیں معلوم، ایمان چوری کیسا ہوتی، ایمان کا چور کون ہے وہ نہیں معلوم، ایمان پھر کیسا لانا وہ نہیں معلوم، ایمان والوں سے کیسا رابطہ کرنا وہ نہیں معلوم. مطلب ایمان اتنا اہم ہے، ہمیں ایمان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. ایمان اتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان اتنا اہم ہے. اور اب ایمان آئے گا کیسے، اتنا اہم چیز ہے ایمان. دین میں سب سے اہم چیز ہے ایمان. دو چیزیں دین میں امپورٹنٹ ہے کہ ایمان، ایک ہے عمل. ایمان اگر بندے کے پاس نہیں ہے تو بندہ کتنے بھی عمل کر لے، کتنے بھی زکوٰۃ دے لے، کتنے بھی حج کر لے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم. کیونکہ اولیاء اللہ سے ہمیں تعلیم جو ملی، ایمان کا فاسق دائمی جہنم. یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ ایمان کا فاسق دائمی جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم. عمل میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے، کیونکہ عمل کا فاسق عارضی جہنم ہے. اور یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، اس میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. یا جہنم دائمی نہیں رہتی، مطلب ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں رہتی، کچھ وقت تک جہنم رہے گی، اس کا اللہ تعالیٰ نکالیں گے. لیکن ایمانش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل منہ پہ مار دیں گے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم. اب جو چیز اہم ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ کے عمل پہ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس مقدم ہے ایمان. اللہ تعالیٰ کے پاس ہائی پریورٹی جو ہے وہ ایمان ہے. اور ہائی پریورٹی کے بعد جو سیکنڈری ہے، پرائمری ایمان ہے. سیکنڈری کو لے لیا، سیکنڈری عمل ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ جو ہے نا عمل ہے. یہ عمل تبھی قبول ہوں گے جب اللہ سے جو رشتہ قائم ہونا ہے، جو بندے کا حاجت روا اور حاجت مند، اللہ حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہیں، جب یہ رشتہ قائم ہوگا، جب یہ یقین ہوگا تو وہ عمل قبول کرے گا. ہم بغیر ایمان کے، ہم ایمان سمجھ رہے، ہم عمل کو لے کے سمجھ رہے ہیں ایمان. ہم نماز پڑھے تو سمجھ رہے ایمان والا ہے، سمجھ رہے. لوگوں کی غلط فہمی ہے، نماز پڑھنے والوں کو سمجھ رہے ارے بھائی بہت ایمان والا ہے، نہیں 5 وقت نماز پڑھتا. کوئی روزہ رکھ رہا ہے، نفل روزہ رکھ رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں یہ ایمان والا ہے. عمل کو لے کے ہم سمجھ رہے ہیں ایمان والا. عمل اور ایمان میں فرق ہے. ایمان رہے گا تو عمل اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ایمان کا فاسق دائمی جہنمی، ہمیشہ کے لیے جہنم، اور عمل کا فاسق عارضی جہنمی. اور عمل اگر کچھ کوتاہی ہو گئی بندے کی تو بخشش کے بہت ذریعے، اور ایمان کے بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے. کیوں؟ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس مقدم ہے، یہ ہے ہی نہیں بندے کے پاس، تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے سفارش. عمل کے بخشش کے ذریعے، عمل کے بخشش کے کیا ذریعے؟ کئی ذریعے ہیں. سال میں جو ہے شب قدر ہے، شب معراج ہے،
شب برات ہے، رات میں مغفرت کی راتیں ہیں، عیدین کے دن ہے، جمعے کا دن ہے، بندے کے خود نیکیاں ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نماز بندہ پڑھے تو اگلے نماز تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، روزہ ہے، رمضان کے روزے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ہے حج ہے اور زکوٰۃ ہے اور اولیاء اللہ کی سفارش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور خود بندہ توبہ کرے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو عمل کی بخشش کے کئی ذریعے، عمل کی بخشش کے کئی ذریعے۔ اب جو عمل، اب دو چیزیں ہیں، ایمان کا عمل ہے۔ اب جس چیز کی بخشش کے کئی ذریعے ہیں، ہم اس کو پریورٹی بنا لیں۔ تمام دنیا والے جو محنت کر رہے ہیں عمل پہ کر رہے ہیں کہ عمل 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 عمل، نماز روزہ زکوٰۃ، کئی لوگ کانفرنسز جو ہے نا یوٹیوب پہ لیکچرز، میسیجز واٹس ایپ پہ، کس پہ محنت کر رہے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، کس پہ؟ عمل پہ۔ عمل ایمان سے امپورٹنٹ نہیں ہے، ایمان امپورٹنٹ ہے، ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر ہے، یعنی ہائیسٹ پریورٹی جس کو دینا ہے ایمان ہے۔ ایمان سیکھیں گے تو ہماری آخرت کامیابی ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل بھی امپورٹنٹ ہے، عمل جو ہے نا ایمان کی حفاظت کرتی، مگر ایمان رہے گا تو عمل قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ایمان کون سکھا رہے ہیں آج؟ پوری دنیا جو محنت کر رہی ہے عمل پہ کر رہی ہے۔ ایمان سیکھیں گے، ایمان کچھ دل میں رہے گا تو ہمارے عمل قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم عمل 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 کرتے جا رہے ہیں۔ اب بیوی نکاح میں عمل، صرف عمل کر رہی ہے، اچھا کھانا کھلا رہی ہے، اچھا استری کر رہی ہے، ہر کام شوہر کا جو کر رہی ہے، اس کے ماں باپ کو، ساس کو خوش کر رہی، مگر اس کے دل میں کوئی اور ہے تو شوہر برداشت کرتا؟ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ ہم جو ہے نا اس کو حاجت روا بنا لی، انہیں میری ضرورت پوری کرتا، انہیں میری ضرورت پوری کرتا، فلاں شخص سے میری ضرورت پوری تھی، مینیجر میری ضرورت کو پوری کرتا، کمپنی میری ضرورت کو پوری کر رہا ہے، یہ دل میں بٹھا لیے، یہ دل میں بٹھا کے عمل کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں قبول کریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایمان مقدم ہے۔ اس طرح شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے، میرے علاوہ کسی اور کو شوہر مانے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی اتنی اہمیت ہے۔ عمل کرنا ہے، ایمان کے ساتھ کرنا ہے، عمل کرے تو ایمان ہے، سو ایمان کی حفاظت ہوتی۔ اب بندہ خالی ایمان بھی امپورٹنٹ ہے، عمل بھی امپورٹنٹ ہے، اب کسی کے بعد ایمان ہے عمل نہیں کرا تو ہے سو ایمان بھی چلے آتا، تو عمل بھی ضروری ہے، دونوں امپورٹنٹ ہے، مگر مقدم ایمان ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس پریورٹی ہے، کیونکہ ایمان نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم، دائماً جہنم ہے۔ عمل کی بخشش کے ذریعے اب ہم پوری دنیا محنت جس پہ کر رہے ہیں وہ ہے عمل پہ کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے کہ ہمیں ایمان سکھا رہے ہیں۔ ایمان سیکھیں گے تو عمل بھی درست ہوگا۔ اب ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایمان جو ہے آپ دیکھیں، عمل جو ہے نا، عمل کے لیے فکسڈ ہے ٹائم۔ عمل کیا ہے؟ نماز ہے، دن میں 5 وقت فکسڈ ہے، روزہ ہے سال میں ایک بار، ایک مہینہ 30 دن 29 ڈیز جتنے بھی ہے، زکوٰۃ ہے 1 سال ہونے پر، حج ہے وہ بھی سال میں ایک بار، تو یہ عمل ہے، عمل فکسڈ ہے، مگر ایمان 24 آورس رہنا ہے، 365 ڈیز رہنا ہے، زندگی بھر رہنا ہے۔ بغیر ایمان کے ایک بندہ کیا ہے، کئی نمازیں پڑھتا ہے، کئی روزے رکھتا ہے، کئی زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو ہے حج پہ حج کرتا ہے، مگر اس کی موت اگر ایمان پہ نہ ہوئی تو اس کے تمام عمل بیکار ہو جائیں گے۔ اتنا اہم ہے ایمان۔ ہم اہمیت والی چیز کو چھوڑ کے جو کم اہمیت کی چیز ہے اس کو پکڑ کے ہم عمل کے پیچھے لگ گئے، عمل کرتے جا رہے ہیں، تو عمل جب کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ سو ایمان بھی چلے آتا۔ ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھیں گے تو ہی عمل درست ہوگا۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس پرائمری ہے یا مقدم ہے، ہائیسٹ پریورٹی ہے۔ اب یہ سیکھنا کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، ایمان کے معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ایمان کیسے آتا وہ نہیں معلوم، تو ایمان سیکھیں گے تو ہی عمل درست ہوں گے۔ ایمان آنے کا کیا ذریعہ ہے وہ نہیں معلوم، ایمان کیسا، کون چراتا وہ نہیں معلوم، اس کی حفاظت کیسا کرنا، خبر میں ایمان کیسا لکھ آنا وہ بھی نہیں معلوم، تو ایمان امپورٹنٹ ہے۔ اور خبر کے جو سوالات ہیں وہ ایمانی ہے، ایمان یہاں سیکھیں گے تو ہی وہاں پر جواب دے سکیں گے۔ وہاں پر نہ نماز کا سوال ہے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، خبر کے جو سوالات ہیں، کوئی عمل کا وہاں پر سوال ہی نہیں، ایمانی سوالات ہے۔ ایمان یہاں سیکھیں گے تو ہی وہاں پر جواب دے سکیں گے، ایمان یہاں سیکھیں گے تو وہاں پر آسانی ہوگی، وہ ایمان کی یہاں پریکٹس کریں گے تو ہی وہاں پر جواب دے سکیں گے۔ اگر ایمان نہیں سیکھیں گے تو وہاں پر فیل، اور وہاں پر اگر فیل کیوں تو آخرت کی تمام منزل میں فیل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خبر کی آخرت کی پہلی منزل میں کامیاب تو آخرت کی تمام منزل میں کامیاب۔ تو ہم دیکھیں ہم ایمان کتنا سیکھ رہے ہیں، جو چیز جو 24 آورس رہنا ہے، 24 آورس رہنا ہے، مطلب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سکھایا، تربیت کی کہ سوتے ہوئے سو تو ایمان کے ساتھ تو سو، اٹھے تو ایمان کے ساتھ اٹھو، چلو تو ایمان کے ساتھ چلو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی. جو دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ایمانی ہے. تو 24 آورس 365 ڈیز زندگی بھر ایمان رہنا ہے. ایمان رہے گا تو تمام عمل قبول ہے، ورنہ عمل ہمارے برباد ہو جائیں گے. نماز ہماری برباد، زکوٰۃ، روزہ، حج، کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے اتنے عمل بیکار ہو جائے. تو کیا ہے، ہمیں ایمان سیکھنا ہے. تو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ہمیں ایمان سکھاتی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح آدھا دین ہے. آدھا دن کیوں فرمایا؟ کیونکہ بیوی اسلام سکھاتی ہے، وہ ایمان سکھاتی ہے، وہ احسان سکھاتی ہے، وہ تقویٰ سکھاتی ہے، یہاں تک کہ توحید بھی سکھاتی ہے، اور سیکھ کے عمل کرنا ہے. آدھا دین بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ بتائے کہ آدھا دین ہے نکاح. تو سیکھیں گے تو ہمیں ایمان سیکھیں گے. تو ایمان سیکھنے والوں کو بچانا پڑے گا. اب ہمیں پتہ نہیں، ہر چیز کے لیے ہم جاتے ہیں، ہم فلاں علاج کے لیے فلاں ڈاکٹر کن جاتے ہیں، فلاں اسٹڈیز کے لیے فلاں اسکول کے پاس جاتے ہیں، ہم ریسرچ کرتے ہیں، مگر ایمان سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. یہ اہم ہے. ایمان سیکھے تو خبر کی کامیابی ہے. اور دنیا میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہیں جو نصرتیں فرمائے وہ ایمان والوں کو فرمایا. عمل والوں کو کبھی کہیں پر بھی یہ نہیں کہا اللہ نے کہ یہ نصرتیں تمہیں ایمان والو، اے ایمان والو عمل کرو. عمل بھی بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایمان والوں، اے ایمان والو عمل کرو، اے ایمان والو شرک سے بچو. تو ایمان والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دوست کہہ رہے ہیں قرآن میں. تو ایمان سیکھنا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت اللہ کے حکم سے 40 سال کی عمر شریف میں آپ سرکار نے اعلان نبوت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. مگر اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمائی، اور ہجرت جو ہے 52-53 ایئرس میں آپ نے مدینہ شریف کی. تو 13 سال جو تعلیم صحابہ کرام کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان پہ تھی. ایمان ابھی عمل نہیں آیا، نہ نماز آئے، نہ روزہ آیا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، ابھی عمل کچھ نہیں آیا. تو کیا چیز تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کو ٹریننگ دیتے تھے. 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹریننگ، جو تعلیم، جو تربیت کرتے تھے وہ ایمان کی دیتے تھے. ان کے قلب کو، ان کے نفس کو پاک کرتے تھے، ان کو نشانیاں بتاتے تھے، ان کا ظاہر، ان کا باطن پاک کرتے تھے. تو ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کی اہمیت بتاتے تھے. عمل بعد میں آیا. صحابہ جیسی مقدس جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ایمان کی دعوت دی. ایمان سکھاتے گئے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی فائدہ نقصان کا مالک ہے، اللہ سے ہی ہدایت ملتی ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. یہ ان کے دلوں میں بٹھایا. جب ان کے دلوں میں بٹھایا تو کتنے بھی عمل جب آئے قرآن میں ان کو کرنے میں آسانی ہوئی. کیونکہ ایمان جب بندے کے پاس آ جاتا ہے تو ایمان رہنے سے عمل کتنے بھی ہو ان کو آسانی ہوتی. ایمان ہی نہیں، اب ہمارے پاس عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے، یا تو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمیں عمل بتائے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں عمل بتانے کے باوجود بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمارا ایمان، ہمیں لانا ہے ایمان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تجدید کیا کرو. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجدید کیسے کریں اپنے ایمان؟ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے تم اپنی تجدید کیا کرو. تو صحابہ جیسی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. ہم ایمان نہیں لائے، ایمان سیکھے نہیں. تجدید کو دور کی بات، پہلے تو ایمان لانا ہے. ایمان لائیں گے تو تجدید ہوگی نا. تو پہلے ایمان لانا ہے، ایمان سیکھنا ہے، ایمان سمجھنا ہے. ایمان کہاں سے لانا، کیسا لانا، کیسی حفاظت کرنا معلوم ہی نہیں. ایمان بولے تو ہمیں نہیں معلوم. ایمان عمل کو لے لیے، عمل کو بول رہے ہیں یہی ایمان ہے. نماز پڑھ لے کے نماز بول رہے ہیں یہ ایمان والا ہے. روزہ رکھنے والے کو بول رہے ہیں ایمان والا. تو یہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دین بنا لیے. اس لیے دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی اللہ کی مرضی. جو ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بنا لیے، وہ ہمارا اپنا دین ہے. حدیث جبریل کیا ہے؟ اصول دین اسلام، ایمان، احسان. دوسرا اصل ہے، اسلام سے بھی امپورٹنٹ اصل ہے. اسلام کے تمام عمل درست ہوں گے کب؟ جب ایمان درست ہوگا. تو ایمان درست ہوگا تو نماز درست ہوگی. ایمان ہی درست نہیں ہے تو نماز کتنی بھی پڑھ لے بیٹا. ایمان درست ہوگا تو روزہ بھی درست ہوگا.
ایمان درست ہوگا تو حج بھی درست ہوگا، زکوٰۃ بھی درست ہوگی، تمام عمل اس کے درست ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کب ہے عمل کی؟ ایمان رہے گا تو ہے۔ اب ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان اولیاء اللہ کیا بتاتے ہیں، حدیث شریف میں کیا ہے، کچھ مختصر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا ہم لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا اسلام کے معنی، ہم نے دیکھا اسلام کیا ہے، دین کا پہلا اصل ہے اسلام کے معنی ماننا، کیسا ماننا، بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا۔ اور مسلمان کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، مسلمان کے معنی فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، یہ ہم نے لاسٹ میں دیکھا۔ تو اسلام کے معنی ہم نے دیکھا ماننا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی اولیاء اللہ بتاتے ہیں، ایمان کے معنی جاننا، جاننا مطلب انفارمیشن، اس کی نالج، اس کا ایڈوکیشن ہونا۔ کیا جاننا؟ جو اسلام میں مانے وہ جاننا ایمان ہے۔ اسلام میں کیا مانے ہم؟ پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مان لی ہم کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اب اس کو جاننا یہ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ مان لیے ہم، یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے، یہ مان لیے۔ اب اس کو جانیں گے تو ایمان ہے، جاننا ایمان ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز میں کیا کرتے ہیں؟ ماننے کے بعد جانتے ہیں، دنیا کی ہر چیز میں۔ اب غور کر لیں، اب کسی کی بیٹی ہے، اس کو اب کسی کے حوالے کرنا ہے، یعنی اس کو ابھی شادی کے لیے دینا ہے، تو پہلے تو داماد جو ہونے والا ہے اس کا پہلے بایو ڈیٹا آئے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ باپ بایو ڈیٹا پڑھ لے گا، تو کیا بایو ڈیٹا پڑھ کر ہی وہ شادی کر دے گا؟ بایو ڈیٹا میں پڑھ لے گا، ہاں بھائی اتنی ہائٹ ہے، اتنی سیلری، یہ کمپنی ہے، یہاں فلاں بندہ کام کرتا ہے، یہ ایج ہے، مان لیا۔ اب مان لیا ہی، ماننے کے بعد وہ جانے گا، کیا جانے گا؟ وہ اڑوس پڑوس سے پوچھے گا، اس کے دوستوں سے ملے گا، وہ اس کے رشتے داروں سے ملے گا، ماں باپ سے ملے گا، بچے سے خود ملے گا۔ تو ماننے کے بعد ہم جانتے، ماننے کے بعد جانتے، اس کا ایڈوکیشن، اس کا علم حاصل کرتے۔ ہم کلمہ پڑھ لیے تو سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے، سمجھ ہم مانے۔ اب یہ مانے تو جاننا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پڑھ رہے ہیں، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جاننا ہے، فرض ہے مان لیے، مگر اس کی حقیقت بھی جاننا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب کی کوئی بندہ MBBS میں ایڈمیشن لیا، ایڈمیشن لے لیا، ایڈمیشن ہو گیا اس کا، مان لیا ایڈمیشن ہے بھائی، ہاں بھائی فلاں فیس ہے، فلاں لیکچرس ہے، مجھے یہ پڑھنا یہ پڑھنا۔ اب وہ پڑھنے کے بعد جب ایڈمیشن جو مانا، وہ کالج میں ایڈمیشن لے لینے کے بعد جب کلاسز اس کے شروع ہو گئے، وہ جانے گا، جو مانا تھا وہ جانے گا۔ تو دنیا میں ہر چیز میں ہم مان کے جانتے ہیں، یہاں بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے اصول بنائے کہ پہلے مانو پھر جانو۔ مان لیے، اب یہ جانو، اب جاننے کی کوشش کرو۔ اب پہلا ارکان کیا ہے اسلام کا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا ارکان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ مان لیا اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اب اس کو جاننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے۔ اب یہ جاننا یہ ایمان ہے۔ ہم کلمہ کو کیا سمجھے؟ کلمے کو جو ہے نا بچپنے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے، سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 13 سال سمجھا رہے ہیں۔ ایمان آنے کا ذریعہ بھی یہی ہے، ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے کلمہ ہے، کلمے سے ہی ایمان آتا۔ سرکار صحابہ کو جو تعلیم دے رہے ہیں کلمے کی 13 سال دے رہے ہیں۔ ہم 13 سیکنڈ پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے، سمجھ رہے ہیں۔ اتنا اہم ہے ایمان اور اتنا اہم ہے کلمہ، اور یہ کلمے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم علم حاصل کرو، تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جانو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندو جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ہم کیا کریں؟ بچپنے پڑھ لے کے چھوڑ دیے اس کو۔ اولیاء اللہ تمام انبیاء جولائی کلمہ کی دعوت دیتے تھے، پہلے کلمہ سکھاتے تھے، زندگی بھر ہی کلمہ سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ جانو، اس کا علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، تو کتنا علم ہوگا اس کا سوچیں۔ علم حاصل کرو اس کا، پوری زندگی بھی لگا لیں تو اس کا علم ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کو جاننا ہے، ہم پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، ہم یہ اس کا حق ادا کر دیے، سمجھ۔ یہ شیطان کا دھوکہ تھا، دنیا کا دھوکہ تھا۔ تو یہ پڑھے نا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ مان لیے۔ یہ ماننے کے بعد جاننا کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے، یہ جاننا ہے۔ یہ جانیں گے تو ایمان والے بنیں گے، اور یہ جب جانیں گے تو یہ جان کے ایمان آئے گا، تو یہ ایمان کے ساتھ ہماری نماز درست ہوگی۔ یہ کلمے کے ساتھ کلمہ جب جانیں گے ایمان آئے گا تو روزہ بھی درست ہوگا، زکوٰۃ بھی درست ہوگی، حج بھی درست ہوگی، تمام جتنے نیک عمل ہے وہ سب درست ہوں گے۔ تو عمل کی درستگی کے لیے کلمہ ضروری ہے، عمل کی درستگی کے لیے کلمے کو جاننا ضروری ہے، ورنہ تمام عمل کریں گے، خبر میں جائیں گے، پھر 3 سوال ہے خبر کے، وہ وہاں پر فیل ہو جائیں گے۔ تو کلمہ ہمیں سیکھنا ہے، جاننا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کلمے کو کیسا رکھا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کلمے میں الہ،
وہ الہ ایسا نام ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی صفاتی نام ہیں، ذاتی صفات، افعالی صفات، انفعالی صفات، کئی اللہ تعالیٰ کے مطلب ایٹریبیوٹس ہیں، وہ تمام صفاتوں کا ایک جامع نام، اس کو کمبائن کرے تو وہ نام آتا ہے الہ. یعنی اللہ مالک ہے، یہ جاننا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ رازق ہے تو کیسا ہے، اور یہ بھی جاننا کہ میں مملوک ہوں، یہ میں مملوک ہوں، یہ جاننا کہ میں مرزوق ہوں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ جاننا، یہ جانیں گے تو ایمان آئے گا. اللہ رب ہے تو کیسا ہے. رب ہمیں عالم ارواح میں جب تھے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ دیکھ کے بولو، جان کے بولو کہ میں رب ہوں. رب کیا ہے؟ رب مطلب پالنے والا. اب ہم کلمہ پڑھ لیے تو کیا ہم جان رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے؟ ہم زبان سے پڑھ لے کے بول رہے ہیں ہم ایمان والے، دل میں بات اتریش نہیں. یہ کلمے کو زبان پہ ساتھ دل میں بھی اتارتا ہے، دل میں اتارنا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری پرورش کر رہا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا. اب جاننے کے لیے بھیجیے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کلمے کو جانو. اللہ تعالیٰ رب ہے تو کیسا ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ خالق ہے تو کیسا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے کیسا، یہ جاننا ہے، یہ جانیں گے. اب رب نہیں جانے، رب خبر میں سوال کیا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے. یہاں پر جانیں گے کہ اللہ رب ہے، میری ہر ضرورت، میری ہر مشکلیں جو دور کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ. اگر یہاں پر جانیں گے تو وہاں پر جواب دے سکیں گے. یا نہیں جانیں گے، یا خالی پڑھ لے کے چلے گئے اور خالی عمل کر لے کے چلے گئے تو وہاں پر پہلے سوال میں فیل ہو جائے گے. من ربو کا اس لیے مجھے تو یہاں پر پریکٹس کرنا ہے، یہاں پر جاننا ہے، انفارمیشن اس کا ایڈوکیشن ہونا ہے. دنیا میں مان کے جانتے نہ، پوری محنت کرتے جو مانے جانے. کلمہ اتنا اہم ہے، یہ اس کلمہ سیکھیں گے تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. تو آخرت کو سنوارنے کے لیے، خبر کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے، آخرت کی تمام منزلوں کو طے کرنے کے لیے کلمے کو جاننا ہے. کلمہ جانیں گے تو ہی ہم رب کی پہچان ہوگی. اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، عمل کی درستی کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ ایمانی کلمہ ہے، یہ ایمانی کلمے کو سیکھنا ہے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس کا ایڈوکیشن حاصل کرنا ہے. تو جہاں یہ علم ہے ملے گا وہاں پر جانا. جانیں گے تو ہی ہمارے عمل درست ہوں گے، ورنہ ہمارے تمام عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہی نہیں. جاننا ہے رب کیا ہے، رب کے معنی کیا ہے، شے ناقص کو اللہ ترتیب پرورش کرنا، پالنے والے کو رب کہتے ہیں. اب ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے پالنے والا کون ہے. ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں یہ ہے کہ میں نوکری سے پل رہا ہوں. ہمارے دل میں کیا ہے کہ ماں باپ میرے کو پال رہے ہیں. ہمارے دل میں کیا ہے کہ میں جو ہے نا میرے بینک بیلنس سے پل رہا ہوں. ہمارے دل میں کیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ ہے، لونس ہے، اس سے پل رہا ہوں. ہمارے دل میں کیا ہے کہ وہ رینٹ آ رہا نا، رینٹ پوری زندگی بھر کھا لیتا ہوں، پل رہا ہوں. اب ایک بچہ ہے، بچہ جو ہے نا یہ دیکھ رہا ہے کہ میری پرورش ماں باپ سے ہو رہی ہے. دل میں اب اس کے زندگی بھر کیا رہتا بڑا ہوئے تک کہ میری پرورش جو ہے ماں باپ کر رہے ہیں. بڑا ہوتا پھر ایک ٹائم ایسا آتا وہ نوکری کرنے لگتا. بچپن میں کیا ہے ماں باپ کو معبود بنا لیا. ایک ٹائم ایسا آتا وہ بڑھ جاتا، عمر بڑھ جاتی اس کی. اب بڑھنے کے بعد وہ کیا کرتا، کمانے لگتا. اب اس کے دل میں یہ رہتا کہ میں میرے گھر والوں کو پالوں، میں میرے ماں باپ کو پالوں، میں میرے اولاد کو پالوں. دل میں بات ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں. اب یہ جان کے خبر میں جائیں گے تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ وہ کہے گا تیرا رب کون ہے؟ بولتا میں ہی تھا، میں ہی اپنے آپ کو پالتا تھا، میں ہی میرے بچوں کو پالتا تھا. اب وہ بندہ پھر بوڑھا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، دل میں کیا رہتا کہ میری جو پرورش ہو رہی ہے، اب جو پراپرٹی ہے سکون سے رینٹ لے کے کھاتا ہوں. پراپرٹیاں ہیں میرے پاس، فلاں 5 فلور کی بلڈنگ ہے، یہاں 3 فلور کی بلڈنگ ہے، مست کرایہ آتا، زندگی بھر کھاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، گھر والوں بھی کھاتا ہوں. یا یہ کہے گا کہ میری اولاد سے میری پرورش ہو رہی ہے، میری ضرورتیں میری پوری ہو رہی تو اولاد سے. تو بچپنے میں ماں باپ کو معبود بنا لیا، جب تھوڑا بڑا ہوا تو خود معبود بن گیا، جب بوڑھا ہو گیا تو یا تو اولاد کو معبود بنا لیا، یا تو اولاد کو رب بنا لیا، یا خود رب بن گیا، یا پراپرٹیوں کو رب بنا لیا. اب یہ ایمان ہے، یہ بے ایمانی ہے. یہ بے ایمانی کے ساتھ وہاں پر سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ بولتا وہ کیا جواب دے گا؟ میں خود اپنا رب تھا بولے. تو پھر خبر کی منزل میں جو ناکام، آخرت کی تمام منزل میں ناکام. تو ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کو جاننا ہے. جب ہم کلمے کو درست کر لیں گے تو ہمارے تمام عمل بھی درست ہو جائیں گے. کلمہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، یہ دین کی اصل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں پہلی چیز اسلام رکھا، اسلام میں پہلی چیز ایمانی ارکان رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنا اہم اللہ تعالیٰ کے پاس، اور یہ اتنا اہم کلمہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے پہلے لا الہ الا اللہ کی دیتے تھے.
کوئی بھی ان کا امتی آتا 1 لاکھ سے زیادہ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہے تمام لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے, توحید کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, سب کو یہی سکھاتے. جب یہ سکھاتے عمل بھی کراتے مگر یہ سیکھ کے کراتے, ان کو اہمیت بتاتے کہ یہ ایمانی کلمہ ہے, یہ ایمان رہے گا تو عمل قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نبی صحابہ کو یہی سکھاتے تھے. صحابہ کو کہتے ہیں کہ تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے. ہم سیکھے ہی نہیں ایمان, سیکھ کے اس کو تجدید کرنا ہے, اس کی زندگی پر کرنا ہے. اتنا اہم ہے. تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, تمام یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے. ہر امت میں شریعت بدلتی تھی. آدم علیہ السلام کی امت میں ایک شریعت تھی, بھائی بہن کی شادی ہوتی تھی. کسی امت میں کیا ہے 2 بہن ایک نکاح میں دے سکتے تھے, مگر کلمہ ایمانی ایک ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا اہم کلمہ, اتنے اہم کلمے کو ہم چھوڑ دیے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل کر لیے تو بس ہے. اب یہ اپنا دین بنا لیا. دین اللہ کی مرضی تھی, اس لیے خبر کا سوال ہے تیرا دین کیا ہے. اب جو اپنی مرضی سے چلا, اپنی مرضی سے زندگی گزارا, مرضی کیا ہے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کرو. یہ مرضی, ہم اپنی مرضی کیا بنا لیے, عمل کر لیے تو کافی ہے. بھائی نئے بھائی بولتے وہ سب باتیں ہیں, قرآن حدیث اس بات کی گواہی ہے. تمام انبیاء لا الہ الا اللہ سکھاتے تھے. لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے ہمیں. ہم بچپن میں پڑھ لیے مگر اس کو سیکھنا ہے. جو پڑھے اس کا علم حاصل کرنا ہے. اور ایمان کیا ہے جاننا ہے. ہم قرآن سے بھی دیکھیں گے اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ایمان والوں کے متعلق. ایمان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک سے بچو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کئی قرآن میں کئی آیتیں ہیں, اے ایمان والو شرک سے بچو, اے ایمان والو عمل کرو. ایمان والوں کو جو نصرتیں بتائی گئی, ایمان والوں کو بتائی گئی. شریعت بدل دی گئی مگر کلمہ ایمانی کلمہ ہوئے. تو لا الہ الا اللہ اتنا اہم ہے. لا الہ الا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ, کہ اس کا علم حاصل کرو, اس کا جانتا پن, اس کا ایڈوکیشن حاصل کرو. ایڈوکیشن حاصل کریں گے تو وہ کلمہ درست ہوگا. کلمہ درست ہوگا. جب کلمہ بندے کا درست ہو جائے گا تو تمام عمل اس کے درست ہو جائیں گے. وہ اس کی خبر بھی کامیاب, اس کی حشر کی تمام منزلیں, قیامت کی تمام منزلیں کامیاب. ہماری مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, خبر میں جو سوالات ہیں نماز کے متعلق ہے, روزے کے متعلق ہے, حج کے متعلق ہے, صدقات کے متعلق ہے, ایک بھی سوال عمل کا خبر میں نہیں ہے. تو حشر کے دن ہے. ایمانی سوالات ہے تیرا دین کیا ہے. اب ہم اپنی مرضی سے یہاں سیکھیں گے تو وہاں پر فیل ہو جائیں گے. جب یہاں پر اللہ کی مرضی کیا ہے, ایمان کے ساتھ عمل کرو, ایمان حاصل کرو, ایمان سے ہی عمل کرو. اب یہ عمل ایمان کے ساتھ کریں گے, اپنی مرضی کو ہٹا دیں گے, اللہ اور اس کے رسول جو بتائے وہ اصولوں پہ چلیں گے تو خبر میں کامیاب. تیرا دین کیا, جب پوچھیں گے تو بندہ کہے گا میرا اپنا دین تو کچھ تھا ہی نہیں. بولا جو بھی دین تھا تیرے حبیب نے جو بتایا, تیرے بندوں نے جو بتایا وہی میرا دین تھا. تو اپنی مرضی کو فنا کر دے گا, کہے گا کہ میرا کوئی دین تھا ہی نہیں, ہمارا کوئی دین ہے کیا, ہمارا دین ہے تو وہ ہمارا اپنا دین ہے. اسی لیے سوال ہے, جاتے ہی سوال ہو رہا, اور حساب کتاب کہیں بھی نہیں پوچھا جا رہا, نہ نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا, نہ روزہ, نہ زکات, صدقات, نہ حج. تو ایمانی سوالات ہے. اور ایمان کا, اسلام کا تعلق کیا ہے جسم سے, ایمان کا تعلق قلب سے. قلب میں آتا ایمان, جانتا پن. جب ہم علم حاصل کریں گے, ایڈوکیشن حاصل کریں گے اس کا, تو علم جو آئے گا وہ قلب میں آئے گا. اور یہ قلب میں جب تصدیق ہوگی تو خبر کے سوالات کے جوابات دے سکیں گے ہم کہ تیرا رب کون ہے. جب یہاں پر تصدیق ہوگی, جب جانتا پن آئے گا, جو جانا اس کی پریکٹس کرے گا, یہاں پر زندگی وہ پریکٹس پہ 50-60 سال جو بھی زندگی اللہ تعالیٰ دی ہے اس میں پریکٹس کرے گا, تو وہاں جواب دے سکا تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے. من نبیوں کافی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا کرتا تھا. یہ بھی مان لی ہم, جاننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. تو کیسے یہ جانیں گے تو ہی ایمان والے بنیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے, اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرمایا کہ یہ لوگ دین کو کھیل تماشا بنا رکھے, مطلب اپنی مرضی سے دین سیکھ رہے ہیں. سب یہی کر رہے ہیں کہ میں گوگل ہے نا بھائی, نیٹ پہ دیکھ لیتا ہوں, میں عمل ہے نا بھائی, نماز 5 وقت پڑھ لینا, بس یہ کافی ہے. حدیث جبرائیل ہے, اسلام, ایمان, احسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دین سکھانے آئے تھے. یہ حضرت جبرائیل تھے, تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو دین 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, اسلام, ایمان, احسان. یہ تینوں ملا ہے تو دین ہوتا. ہم جو سمجھ رہے ہیں دین نہیں ہے, 5 وقت نماز پڑھ لی تو دین میں شامل ہے, مکمل دین نہیں ہے وہ. پھر وہ بھی جو ہم کر رہے ہیں بغیر ایمان سے کر رہے ہیں, بغیر ایمان سے کر رہے تو ہمارے دل میں کفر آ جاتا, شرک آ جاتا, نفاق آ جاتا. کیا کرتے, میں کر رہا ہوں, انہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کر رہے بول کے دل میں آنا تھا. وہ نہیں آ کے فلاں کر رہا, انہیں کر رہا, تو وہ فلاں سافٹ ویئر کر رہا, اس کی صلاحیت ہے, اس کی قوت ہے. تو یہ جو ہے نا شرک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. شرک سے دوری کا
جو ذریعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ سیکھیں گے، کلمہ طیب سیکھیں گے تو ایمان آئے گا، جب ایمان آئے گا تو اس کو پھر یہ رشتے کو مضبوط کرنا ہے، کلمے کو مضبوط کرنا ہے۔ کلمہ پڑھ لیے تو نہیں آئے گا، کلمہ جو کلمے میں ہم جو سمجھ رہے ہیں اس کو زندگی بھر سمجھنا ہے، زندگی بھر سمجھیں گے تو عمل قبول ہے، اور عمل بھی ضروری ہے۔ تو ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ اولیاء اللہ کیا بتاتے ہیں؟ جاننا، جو مانے وہ جاننا، کلمے کو مان لیے اب جاننا۔ اور نماز ہے، نماز بندہ پڑھ رہا، نماز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فاحشات کو، منکرات کو روکتی ہے۔ اب بندہ نماز پڑھ رہا، نماز پڑھ کے بھی گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے، فرمان تو سچ ہے، مگر نماز پڑھنے کے بعد گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نماز فاحشات سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی، تو یہ فاحش کلامی بھی کر رہا اور جو ہے نا بری بری باتیں بھی کر رہا، جو منہ کو آیا بک دے رہا، ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہا، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا، تو وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ اپنی عمل کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ بغیر ایمان کے عمل کریں گے تو گناہ ہی گناہ ہے، کفر آ جائے گا، شرک آ جائے گا، نفاق ہے۔ تو بندہ علم حاصل نہیں کرا کہ میں اپنی نماز کو کیسا درست کروں، وہ علم کون سا؟ ایمان حاصل کرنا تھا، کلمے کا علم حاصل کرنا تھا۔ جب کلمے کا علم حاصل کرنا تھا تو بندہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتا تھا۔ تو علم حاصل نہیں کرنے کی بجائے، علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے بندہ گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ ایمان حاصل کرنا تھا، بغیر ایمان حاصل کرے عمل کر رہا تو عمل وہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ نماز کتنے بھی برائے پڑھ لے بندہ، وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی بندے نماز پڑھتے ہیں مگر نماز پڑھنے کے بعد گناہ کرتے، کیوں؟ بغیر ایمان کے عمل کریں۔ ایمان ضروری ہے، عمل کے لیے ایمان ضروری ہے۔ عمل کریں گے جب اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جانیں گے تو رب کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں کیسا کریں گے کہ میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں مجبور ہوں، محتاج ہوں۔ جب رب کے سامنے اپنی حقیقت پیش کریں گے، یہ حقیقت پیش کرنا کیا ہے؟ یہ رب سے رشتہ ہے کہ کلمہ جو سیکھا بندہ وہ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں حاجت مند ہوں، میں حاجت روا نہیں ہوں، میں حاجت مند ہوں، مولا یہ غلطی ہو گئی، تو ہی حاجت روا ہے، میں مملوک ہوں مولا، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ جسم کا مالک تو ہے مولا، یہ قلب، یہ جو امانتیں مجھے لیے تو ہی اس کا مالک ہے۔ جب یہ جسم کے ساتھ، یہ امانتوں کے ساتھ بندہ مولا کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی قبول کریں گے، ارے میرا کیا بندہ ہے، ایمان کے ساتھ عمل کر رہا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں اس کو بٹھا لیے، دل میں نوکری کو بٹھا لیے، دل میں جو ہے نا سسرال والوں کو بٹھا لیے، دل میں جو ہے نا بینک بیلنس کو بٹھا لے کے اب نماز میں جا رہے ہیں۔ نماز میں گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، ریجیکٹڈ، قبول کریں گے۔ دل میں معبودوں کو بٹھا لیا، غلط معبود بٹھا لیا، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بنا لیا کہ انہیں حاجت روا، انہیں حاجت روا، انہیں حاجت روا۔ کعبے میں 300 سے زیادہ بت تھے، اب ہمارے دل میں بھی 300 سے زیادہ بت ہے، ایک کسی نوکری کا بت ہے، لوگوں کا بت ہے، پراپرٹی کا بت ہے، ایک ایک بت ہے۔ یہ بت کو نکالنا ہے، یہ بت کو نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا۔ ایمان کیا ہے؟ جاننا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے یہ جاننا، اللہ مالک ہے تو یہ جاننا کیسا ہے، اللہ رازق ہے تو یہ جاننا، اللہ مختار ہے تو یہ جاننا، یہ جانیں گے تو ہی ایمان آئے۔ اب بندہ جان رہا ہے ایک، عمل ایک کر رہا تو کیا بولیں گے؟ دنیا میں کیا ہے؟ بیوقوف بولیں گے۔ تو جان کے پھر وہ عمل کرنا، اس جو جانا اس کا عمل بھی کرنا، پھر تو اس کے لیے بھی سیکھنا پڑے گا بندوں کو۔ تو علم دین ضروری ہے، علم دین سیکھے گا تو ایمان سیکھ سکے گا۔ دین کی سمجھ بوجھ والوں کے پاس ہی ایمان کی تعلیم ملتی، ہر جگہ نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ۔ دین کی سمجھ بوجھ والوں کے ساتھ صحبت ہوگی تو ایمان بھی سکھائیں گے، عمل بھی درست کرائیں گے، کیونکہ اولیاء اللہ جو تعلیم دیتے ایمان کی تعلیم دیتے، عمل بھی کراتے، عمل کی درستگی کراتے ہیں۔ عمل کی درستگی کے لیے کیا کرتے؟ ایمان پہلے سکھاتے، اس کے اندر کا جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، وہ نکالتے، کہ اس کو احساس دلاتے۔ یہ بھی احساس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ بندہ کو احساس ہو جائے کہ میرے اندر کچرا ہے، میرے دل میں گندگی ہے، میں نے اس کو حاجت روا بنا لیا، اللہ کو حاجت روا بنانا تھا۔ اب جب اس کو احساس ہوگا تو وہ نکالنے کی کوشش کرے گا، ایمان سیکھے گا، کلمہ سیکھے گا، جانتا پن لائے گا، ایڈوکیشن علم حاصل کرے گا۔ جب علم آ جائے گا تو یہ گندگی بھی نکالے گا، یا علم احساس ہونے کے بعد اب احساس ہی نہیں ہے، گناہ کر رہے ہیں تو اکڑ کے رہتے، نماز میں اکڑ کے جاتے، یہ سب میں کرا تو ہوا، تو وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں۔ کتنے بھی پڑھ لے نماز، فرض کے علاوہ تہجد پڑھ لے، کتنی بھی نوافل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو ایمان مقدم ہے اللہ تعالیٰ کے،
تمام انبیاء جو ایمان کی دعوت دیتے تھے، ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، ایمان سیکھو، ایمان سیکھیں. اور ایمان کی اہمیت دیکھیں آپ، اولیاء اللہ جو ہے نا، اتنے بڑے ہونے کے بعد، اتنے بڑے بزرگ ہونے کے بعد، تمام اولیاء جو دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما، یہ دعا کرتے تھے اولیاء اللہ. ہم کیا ہے؟ اولیاء اللہ سب کو ایمان سکھانے والے، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت. تو ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے، تو ہمیں کتنی پریکٹس کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں ایمان والوں کا دوست ہوں. اور ایمان چراتا کون ہے؟ شیطان چراتا. اب شیطان دکھتا نہیں ہے، اس سے کیسا بچنا؟ ایمان سیکھنا بھی ہے اور چور سے حفاظت بھی کرنا ہے اس کی. تو کیسا حفاظت ہوگی؟ علم دین سیکھیں گے، دین کی سمجھ بوجھ والوں سے رابطہ کریں گے، دین کی سمجھ بوجھ والوں سے پوچھیں گے، تو ایمان بھی سیکھیں گے، عمل کی درستگی بھی ہوگی. تو نماز کیا ہے؟ نماز جب علم دین حاصل کرے گا بندہ، علم دین کے مطابق جو دین کی سمجھ بوجھ والے بتائے اس کے مطابق نماز پڑھے گا، تو نماز جب پڑھے گا بندہ ہر گناہ سے بچ جائے گا. تو ضروری کیا ہے؟ ایمان سیکھنا ہے. اب زکوٰۃ لے لیں. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% دینا ہے. اب بندہ کیا کر رہا؟ بغیر مالک بن کے بیٹھا کہ میں اس کا مالک ہوں. جب مالک بن کے بیٹھا اور اس کو بوجھ لگ رہا پیسے دینے میں بوجھ لگ رہا. کلمے میں ایمان کیا لیے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اب مان رہا ہی نہیں دل اس کا، یہ نافرمانی. تو جب بوجھ رکے گا تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گی. یہ مال کی محبت نکلنا ہے دل سے، دل فرما بردار ہونا ہے، ایمان والا بننا ہے، جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے رکھے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی مالک نہیں، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ دل میں آئے گا تو بندہ کیا کرے گا؟ 2.5% آسانی سے نکالیں گے، اس سے بڑھ کے بھی نکالیں گے. مگر مالک بن کے بیٹھے تو مالک بن کے بیٹھ گئے تو کیا ہے؟ وہ عمل اس کو بوجھ لگے گا. تو کوئی بھی عمل اگر بوجھ لگ رہا ہے ہمیں، نماز اگر بوجھ لگ رہی، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ بوجھ لگ رہے ہیں، تو ہمارے ایمان کی کمی ہے یا ایمان ہی نہیں، کیونکہ ہم اس کے مالک بن بیٹھے. مال کے مالک بن بیٹھے تو ہمیں پیسے نکالنے میں، صدقات خیرات کرنے میں ہمیں پرابلم ہو رہی. مال کے مالک بن گئے بول کے ہو رہی. ایمان ایک کچھ لیے تو مانے کچھ، دل میں کچھ ہے. مان رہے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، دل میں کیا ہے کہ میں مالک ہوں، اتنے دیدی تو کیسا. اللہ تعالیٰ مالک ہے. مالک پوچھ رہا ہے میرے بندے مجھے 2.5% دے دے. مالک آج پوچھ رہا بندے سے کہ 2.5% دے دے. اپنے پیسے پوچھ رہا، جو پوچھ رہا اس کے پیسے ہی پوچھ رہا ہو. تو ہمیں کیا ہے؟ بوجھ لگ رہا. صدقات پوچھ رہے ہیں، وہ نکالنے ہمیں بوجھ لگ رہا. تو یہ عمل جو بوجھ لگ رہا ہے، ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہے. تو یہ گندگی کو نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے. ایمان سیکھنا سو لا الہ الا اللہ سیکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سیکھیں گے تو ایمان آئے گا. یہ اندر کا جو کچرا ہے، گندگی ہے، وہ نکلے گی. گندگی نکالنا ہے، پھر اس میں علم ڈالنا ہے. کیونکہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. پہلے اندر کچرا نکال کے علم دین حاصل کرنا پڑے گا. دنیا کی محبت جو آ گئی، دنیا کو معبود بنا لیے، وہ نکالنا پڑتا. اس کے لیے علم دین حاصل کرنا پڑتا، اس کو اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا. اس طرح اسلام مسلمان کو نہیں فرما بردار ہوتا، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے. تو ایمان میں بھی اپنے خلق کو بھی حوالے کرنا پڑتا. اولیاء اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے رسول کے حوالے کرنا پڑتا. جب حوالے کریں گے تو وہ سکھائیں گے. اب حج ہے، حج بھی عمل ہے. حج عمل ہے، تمام اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں. اب بندہ حج پہ حج کر رہا، مگر حج سے آنے کے بعد اس کے گناہ کی جو زندگی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے. یہ کیوں؟ ایمان کے بغیر عمل. جیسا عمل کرنا تھا ایمان کے ساتھ وہ لے کر بندہ، تو کیا ہوا؟ وہ عمل اس کو فائدہ نہیں دیا. تو ایمان ضروری ہے. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. جب ایمان آئے گا تو نماز بھی درست، کلمہ درست تو نماز بھی درست، کلمہ درست تو روزہ بھی درست، کلمہ درست تو زکوٰۃ بھی درست، کلمہ درست تو حج بھی درست، تمام عمل درست. تو ایمان بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 14-15. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. یہ اسلام اور ایمان میں واضح فرق، ڈیفرنس کر دیتی ہے یہ آیت. کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا ہے، جو نصرتیں ہمیں ملنی ہیں وہ نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے، اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو.
اللہ تعالیٰ کیا کریں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، وہ انہیں جو نصرتیں ملنی ہیں اسی لیے نہیں مل رہے کہ اسلام لائے، ابھی صرف تسلیم کرے، ابھی ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل میں آتا ایمان، اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان مقدم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ ایمان والوں کے ہیں، جو نصرتیں جو ریوارڈز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایمان والوں کے۔ یہاں دیہاتی لوگ جب آئے سرکار سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انعامات مل رہے نہیں مل رہے، ملنا ہے نہیں مل رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ یہ ایمان نہیں لائے، اسلام لائے، صرف ایکسیپٹ کر لیے، ایمان لانا ہے۔ ایمان کدھر آتا؟ دل میں آتا۔ آگے کیا ہے؟ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ایمان والے کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا، شک نہیں کیا، شک کرنے والا بے ایمان۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی جڑ شک کرنا کہ اللہ حاضر روا ہے بولے تو کیسا دیتا کہ یہ شک، اللہ مالک ہے کیسا بولے تو ہوتا کیا، یہ شک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والے اللہ پہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے اور شک نہیں کرتے، وہ ڈاؤٹ نہیں کرتے، اللہ حاجت روا ہے تو یہ دل میں ان کے مضبوط رہتی بات کہ اللہ ہی حاجت روا، اللہ مالک ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی فائدہ نقصان کا مالک ہے، تو دل میں ان کے بات گھٹ رہی۔ تو ایسے کب ہوگا؟ یہ ایمان لائیں گے، کلمہ سیکھیں گے تو ہوگا۔ پھر شک نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کیا۔ اب عمل کی بات کریں، ایمان والے کو نے پہلے ایمان لاتے اللہ کے رسول پر، پھر شک نہیں کرتے، شک نہیں کرے بعد اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، یہی لوگ سچے مسلمان۔ سچے مسلمان یعنی سچے فرما بردار کون ہے؟ جو پہلے ایمان لاتے پھر عمل کرتے، یہ سچے فرما بردار ہے۔ مسلمان کون ہے؟ فرما بردار۔ تو جسم کی فرما برداری کے ساتھ دل بھی فرما بردار ہوتا، کس کا؟ ایمان لانے والے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عمل کرنے والے کا۔ تو ایمان لانا ہے، ہمیں ایمان سیکھنا ہے، ایمان سیکھیں گے تو ہی ہم عمل کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول بھی ایمان والوں کی نصرتیں بھی جو ملنی ہے ایمان والوں کی ملنی ہے۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 14-15 میں ہم نے دیکھا۔ اور سچے مسلمان ہیں کون ہیں؟ جو ایمان لا کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سچے مسلمان ہیں، سچے فرما بردار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی وہ نیکی ہے، مگر اصل نیکی یہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ مطلب اصل نیکی مطلب یہ نیکی کریں گے تو وہ نیکی قبول۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی سب کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا۔ اصل نیکی ایمان لانا ہے، کس پر؟ اللہ پر۔ کیا ایمان لانا؟ اللہ حاجت روا ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لانا، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرے اور نماز پڑھے۔ اب نماز کی بات، بھلے نیکی کیا بتائے؟ اصل نیکی ایمان لانا ہے، پھر نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ اب زکوٰۃ کی بات، عمل کی بات، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ پہلے ایمان کی بات کر رہے ہیں پھر عمل کی بات کر رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو کسی بات کا اقرار کر لے تو اس کو پورا کرے اور سختی سے تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہے، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ تو ہمیں قرآن سے یہ دو آیتیں سب سے امپورٹنٹ جو کیا معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں پہلے ایمان لاؤ پھر عمل کرو، اور اصل نیکی ایمان لانا ہے۔ فرسٹ نیکی جو ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو یہی نیکی ہے، زکوٰۃ دے لو یہی نیکی ہے، آج کل لوگ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بتا لی۔ قرآن ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا اصل نیکی ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے، مومن اپنے باطن کو سنوارتا ہے پھر اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے۔ آپ مومن اور منافق کا فرق بتاتے ہیں۔ مومن کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنے باطن کو سنوارتا ہے پھر اس کے ظاہر کو سنوارتا ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق ریاکار ہوتا ہے، باطن کی کوئی فکر نہیں ہوتی اس کو، وہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ تو مومن اور منافق کا فرق بتاتے ہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے باطن کو سنوارتا ہے، باطن کی درستگی کے ساتھ اپنے ظاہر کو بھی درست کرتا ہے۔ یعنی باطن کیا ہے؟ ایک آؤٹر ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ آؤٹر عمل، یعنی
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. باطن کیا ہے؟ ایمان. یا جیسا جھاڑ کی مثال لے لے، اس کی شاخیں، اس کے پھول پھل، یہ ظاہر ہے اس کا باطن بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی جڑیں ہیں. جڑیں مضبوط ہے تو اس کی پھل شاخیں جو بھی نکلنی ہیں وہ خوبصورت رہے گی. جڑیں ہی نہیں ہیں تو وہ کمزور ہو جائے گا، جھاڑ پورا مکمل فنا ہو جائے گا. تو باطن درست کرتا ایمان والا. مومن کون ہے؟ ایمان والا. پہلے باطن کو درست کرتا، باطن کی فکر میں لگے والا تھا، اس کے ساتھ ظاہر کرتا، لیکن فرسٹ پریورٹی وہ باطن کو دیتا. جو منافق رہتا وہ ظاہر کے پیچھے لگے والا تھا، ظاہر کرنے میں، اور اس کو باطن کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو مومن منافق ہے. تو ہمیں ایمان والا بننا ہے تو پہلے اپنے باطن کو درست کرنا پڑے گا. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دھوبی ہوتا ہے. دھوبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دھوبی کا کام کپڑے دھونا ہوتا ہے. اب وہ کپڑے کیسے دھوتا ہے؟ کپڑے پہلے کپڑوں کی دھلائی کرتا ہے، پھر صفائی کرتا ہے. دھڑا دھڑ پہلے کپڑوں کو مارتا ہے، ڈٹرجنٹ ڈالتا ہے، اس کو مکسنگ کرتا ہے پانی میں، پھر اس کی صفائی کرتا ہے. آپ فرماتے اب کپڑے کو زبان دے دیں. کپڑا کہہ رہا ہے کہ مجھے دھوئے بھی نہیں، مجھے دھلائی بھی نہ کرے، مجھے صفائی بھی نہ کرے، بس مجھے چھوڑ دو. تو کیا وہ صاف ہوگا؟ جب تک کپڑا اپنے آپ کو دھوبی کے حوالے نہیں کرے گا تو کپڑے کی نہ صفائی ہوگی. صفائی کرنے کے لیے دھلائی اور جو اس کو رگڑا ماننا ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو کسی پیر کامل کے، اولیاء اللہ کے اور دین کی سمجھ والوں کے حوالے کر دے. جب اپنے آپ کو وہ حوالے کرے گا، جس طرح کپڑا حوالے کرا تو کیسے صاف ہو گیا؟ کلین ہو گیا وہ کپڑا. اپنے آپ کو جب حوالے کر دے گا پیر کامل کے، اللہ والوں کے حوالے کر دے گا تو دل میں جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، وہ نکال سکے گا. یہ دل کی صفائی ہوگی. ہم اکڑ کے رہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ایمان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا میلے کپڑے کی طرح ہے. ہم بہترین مثال دی کہ اپنے آپ کو حوالے کرے، اللہ والوں کے، پیر کامل کے حوالے کرے. جب تک حوالے نہیں کریں گے تو ہم ایمان والے نہیں بنیں گے. ہمارا باطن درست نہیں ہوگا. ہم صرف ظاہری عمل میں کریں گے اور ہم حوالے کر دیا پیر کامل کے، جسم کو، قلب کو، روح کو، تو وہ پیر کامل اس کو دھوئے گا، اس کو سنوارے گا، اس کا ظاہری عمل بھی سنوارے گا، اس کا باطنی عمل بھی سنوارے گا. تو حوالے کرنا ضروری ہے. اسلام میں کیا تھا؟ جسم کی فرما برداری تھی، جسم کو حوالے کرنا. ایمان کیا ہے؟ جسم کو، قلب کو حوالے کرتا. جب حوالے کریں گے تو اس کو ایمان والا بنائیں گے اور عمل کی درستی ہوگی. حوالے امپورٹنٹ ہے. اور ایک مثال آپ دیتے ہیں کہ درزی جو ہوتا ہے، ٹیلر ہوتا ہے، ٹیلر پہلے کٹنگ کرتا ہے کپڑے کی. ٹیلر کٹنگ کرے بعد سے پھر اس کو جو ہے نا شیپ دے کے پینٹ شرٹ بناتا. اب کپڑے کو زبان دے دیں، نہ فرماتے ہیں کپڑے کو زبان دے دیں. کپڑا بول رہا مجھے کٹنگ بھی نہ کرے اور مجھے جو ہے نا ڈائریکٹلی پینٹ شرٹ بناتا، مجھے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ڈائریکٹ مجھے شرٹ پینٹ بنا دے. تو کیا مناسب ہے؟ کپڑے کو ایک شکل دینے کے لیے، اس کو جو ہے نا ایک فارم دینے کے لیے، خوبصورتی دینے کے لیے اس کو پہلے کٹنگ کرنا پڑتا. کٹنگ کرے بعد سے پھر اس کو میجرمنٹ لے کے اس کو جب جا کے انہیں ایک پروسیس کے بعد پینٹ شرٹ بنتا ہو. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو حوالے کر دے، کسی کے پیر کامل کے حوالے کر دے. جب تو حوالے کر دے گا، اپنے آپ کو حوالے کر دے گا تو وہ پیر کامل تجھے کٹ کرے گا. یعنی تیرے اندر کا کفر کٹ کرے گا، تیرے اندر کا شرک کٹ کرے گا، تیرے اندر کا نفاق کٹ کرے گا. جب یہ کٹ کرے گا تو جو جس طرح خوبصورت لگے گا، جو خوبصورت لگے گا، پینٹ شرٹ کیسا خوبصورت لگتا ہے کٹنگ کرنے کے بعد. کٹنگ کرنے سے پہلے کچھ الگ شکل رہتی، کٹنگ کرنے کے بعد، سینے کے بعد، سوئنگ کے بعد کچھ اور شکل رہتی. تو جب ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے، اولیاء اللہ کے حوالے کر دیں گے تو ہمارے اندر کا کفر، شرک، نفاق یہ کٹ ہو جائے گا. ہم ایمان والے بنیں گے. اور خوبصورتی کیا ہوگی؟ ہمارا عمل، ہر عمل خوبصورت ہوگا. ہماری نماز بھی خوبصورت ہوگی، ہمارا زکوٰۃ، حج، جتنے بھی عمل ہے وہ خوبصورت ہوگی. کیوں؟ اب ہمارے اندر سے جو گندگی تھی وہ نکل گئی. گندگی نکلنے سے اب قلب میں کیا ہے؟ وہ ایمان آئے. تفسیر نعیمی میں مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک تالاب ہوتا ہے، ایک سمندر ہوتا ہے. ایمان والے کی اہمیت بتاتے ہیں آپ. ایک تالاب ہوتا ہے، تالاب میں اگر آپ پتھر ماریں گے اور سمندر میں آپ پتھر ماریں گے تو بہت بڑا فرق ہے. تالاب میں جو پتھر ماریں گے تو تالاب بڑی آوازیں کرے گا. وہی پتھر اگر سمندر میں ماریں گے تو سمندر میں کوئی ہلچل نہیں ہوگی. تالاب میں جو ہلچل ہوگی سمندر میں نہیں ہوگی. تو آپ فرماتے ایمان والے کی بھی مثال یہی ہے. ایمان والے کا قلب، ایمان والے کا جو ایمان ہوتا ہے اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے.
اس کے پاس اگر جب پریشانی آتی ہے، جو پرابلمس آتی ہے، جو چیلنجز آتے ہیں، اس کے قلب میں، اس کے ایمان میں اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، مطلب اتنا ایزیلی اس کو سالو کر دیتا ہے، مطلب اتنا اللہ سے رجوع ہوتا ہے کہ اتنی گہرائی ہونے کے باوجود بھی وہ ایزیلی اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ شور کرتا، ایمان والا ہے تو شور نہیں کرتا، پریشانی آتی شور نہیں کرتا، ایزیلی اللہ سے رجوع ہو کے، اتنی گہرائی ہوتی ہے اس کے پاس، سمندر کی طرح گہرائی ہوتی ہے اس کے پاس، پتھر پڑا کوئی شور نہیں، نہ اندر شور نہ باہر شور، ایزیلی سالو، پرابلم سالو، ریلیکس رہتا ہوں۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس ایک پریشانی، چھوٹی پریشانی ہے، ہلچل کر دیتا ہوں، باہر بھی گھر میں بھی ہنگامہ کر دیتا، کیوں؟ ایمان کی کمی سے۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس بڑا اہم ہے۔ اولیاء اللہ ایمان سکھاتے ہیں، دین کی سمجھ اللہ کے پاس ہائیسٹ پریورٹی ہے، مقدم ہے ایمان۔ تو ایمان ہمیں سیکھنا ہے۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اس کا شریک بناتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں چیزوں کو اپنا شریک، اس کا شریک بناتے ہیں، اللہ کا شریک بنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اب ہم کیا شریک بنا رہے ہیں اللہ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے مخلوق کو دے دے رہے ہیں۔ اللہ حاجتیں پوری کر رہا تو ہم بول رہے ہیں نہیں فلاں مخلوق میری حاجتیں پوری کر رہی، اللہ ضرورتیں پوری کر رہا، اللہ فائدہ نقصان کا مالک ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے مجھے نقصان کیا، فلاں نے مجھے فائدہ کیا، تو ہم نے مخلوق کو اللہ سے شریک کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اس کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اب پیسے ہمارے دل میں کیسے ہیں پیسے، کہ پیسے رہے تو ہی میرا ہر کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، اور ان چیزوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ ایمان والے، اب ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، ایمان والے ان کو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہائیسٹ پریورٹی، اللہ کی محبت ہائیسٹ پریورٹی ہے۔ کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی کو شریک کرنے والا، یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش وہ لوگ جو عذاب وہ دیکھیں گے اب دیکھ لیتے، کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جان لیتے، اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ عذاب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ ہی الہ، جو کلمے میں ہم ایمان لانا ہے، اگر وہ مان لیتے، اگر جان لیتے تو یہ شرک نہ کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں آئے تھے ایسی فرمایا کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک کیوں بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان سیکھیں گے تو کفر شرک بھی نکل جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256-257۔ دین کے بارے میں زبردستی نہیں، کیونکہ ہدایت گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو چکی ہے۔ بس جس نے بتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ دوست کس کا ہے؟ ایمان والا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ خالی عمل کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے تو اللہ ان کا دوست نہیں۔ ایمان والے بنیں گے تو اللہ دوست ہے، اور انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لاتا ہے۔ اور جو کافر ہے ان کے دو شیطان ہیں۔ کافر کون ہے؟ ان کے دو شیطان ہیں، وہ انہی ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، مکس نہیں کرے، ایمان والے تو ایمان اچ، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر، ایمان والا ٹھیک راستے پر۔ کئی آیتیں ہیں، کئی آیتیں اللہ تعالیٰ بتائے کہ شرک سے بچو، ایمان والا بنو، ایمان والا میرا دوست ہے، اور ایمان والا ہی امن میں ہے اور وہی ٹھیک راستے پر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آخری آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 105، 106، 107۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کیے رہو اور مشرکوں کے زمرے میں ہرگز شامل نہ ہو، مشرکوں میں شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف ہی کرو۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل کرنا، اللہ کی مرضی، ایمان والا بنو۔
ہرگز شامل نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان، پھر اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پکاریں گے جو نہ نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی، تو یہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے شرک، اللہ کو شرک ناپسند ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے نا شرک ہے۔ اور دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کون ہے جو اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تکلیف ملی، دیکھو اللہ بولے دیکھو اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس کے سوا کون ہے تکلیف دور کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ اور اگر وہ تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ پکارنا زبان سے۔ یہاں کیا کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو۔ ایک پکارنا زبان سے رہتا، دل میں رہتا۔ اب ہمیں کوئی پرابلم آئی، ہمیں جو ہے نا ہمیں پیسے اے ٹی ایم سے نہیں نکل رہے، تو ہمیں اپنے دل میں دیکھنا کہ ہمارے دل میں کون آتا۔ مخلوق آ رہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان۔ دل سے بھی رہنا، پکارنا زبان سے کہ اللہ حاجت روا ہے۔ دل میں اب دیکھو ہم بولتے یاد کرا، تو یاد جو ہے نا اللہ کی ہونا کہ کبھی بھی کوئی پرابلم آئی ہم دیکھنا کہ ہم مخلوق کی طرف رجوع ہے یا اللہ کی طرف رجوع ہے۔ ہیلپ لینا ہے سب سے، مگر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے۔ دل میں یہ رہا کہ میری ضرورتیں جو پوری کر رہا اللہ تعالیٰ کر رہا، اللہ کے سوا کوئی میری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں۔ تو اللہ حاجت روا، یہ ایمان لانا ہے۔ اب یہ ایمان آتا کدھر؟ ایمان کا تعلق خلق سے ہے۔ خلق کی مثال اولیاء اللہ دیتے ہیں۔ خلق کیا ہے؟ خلق کی مثال ایک زمین کی طرح ہے۔ زمین میں کیا ہوتا ہے؟ زمین میں پودا اگانے کے لیے، گرو کرنے کے لیے بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کو پانی کھاد ڈالتے ہیں، پھر وہ گرو ہوتا ہے۔ تو خلق کی مثال بھی زمین ہے۔ زمین میں جو یہ خلق کی زمین ہے اس میں جو دانہ بونا ہے وہ ایمان کا دانہ بونا ہے۔ اور ایمان کا دانہ جب بوئیں گے تو ایمان کے دانہ بونے سے پودا نکلے گا، اور وہ پودے کا جو پانی ہے، جو ایمان کے دانے کے لیے جو پانی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رونا ہے، وہ توبہ کا پانی ہے، صالحین کی صحبت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، جو توبہ کرے گا، جب صالحین کی صحبت میں آئے گا تو وہ پانی سے جو جھاڑ نکلے گا، جو ایمان کے بیج وہ جھاڑ دے گا، تو پہلا پودا ہوگا نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، حج۔ تو خوبصورت پودے نکلیں گے۔ مگر شرط کیا ہے؟ بیج ایمان کا ہونا، کفر کا نہیں ہونا، شرک کا نہیں ہونا، نفاق کا نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ایمان ہے۔ آج ہم نے سیکھا دین کی دوسری اصل، مختصر ہم نے کوشش کی سمجھنے کے لیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کے معنی جاننا، اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا۔ اب جو اسلام میں مان لیے اس کو جاننا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا۔ کیا جاننا؟ کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اس کا علم حاصل کرنا۔ اور قرآن میں ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ جانو لا الہ الا اللہ۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام یہی کلمے کی دعوت دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمے کی دعوت دیے۔ اولیاء اللہ جو وارثین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام انبیاء کی جو وراثت، اولیاء اللہ کیا ہے؟ وراثت علم دین ہے ان کی۔ انبیاء کی وراثت علم دین ہے، تو علم دین ملی، وہ دین کی سمجھ والے ہیں۔ وہ کیا بتاتے؟ وہ بھی ایمان کی تعلیم دیتے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے۔ تو لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو ایمان آئے گا، پھر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا ہے، بولا گیا، اسے قبول فرما لے، بنا سے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ واسطہ پیارے نبی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔